میں ایک گروپ میں انٹر ہوں تو سارے لوگ شیخ تو وہاں سب شیخ مر گئے. حیدرآباد کتنا بڑا علاقہ تلنگانہ, بڑے بڑے علماء ہیں, لیکن مسجد میں بیٹھ کے درس دیں گے تو دین نہیں پھیلتا. دین پھیلتا ہے اپنے نفس کو مار کے محنت کرو, اپنے بیوی بچوں میں, اہل و عیال میں, دوست یار میں, اڑوس پڑوس میں. ہر مسلمان کا پچھلے ہفتے درس دیا تھا نا میں, یاد ہے کہ بھول گئی؟ یاد ہے جی. رات گئی بات گئی. تو ہم کبھی نہیں سدھریں گے, دین ہمارے تک کبھی نہیں آئے گا. دین کو جاننا ہے بیسکلی, علامہ نہیں بننا ہم. اتنا علم تو سیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر سکوں. اتنا تو علم سیکھنا ہے کہ قبر کے عذاب سے بچ سکوں. اتنا تو علم سیکھنا ہے کہ اللہ کے قریب ہو سکوں, جہنم سے بچ سکوں, جنت کا وارث بن سکوں. اتنا تو علم ہونا چاہیے نا. یہ تو فرض ہے ایسا علم. یہاں پر جو آیت میں پڑھا ہوں, سورہ نساء کی آیت نمبر 59, اس آیت میں تذکرہ ہے تقلید کے رد کا. سمجھنا ہے اس کو. کیسے سمجھنا؟ دیکھیے, اللہ نے کہا, مخاطب کون ہے؟ ایمان والے. یا ایھا الذین آمنوا, آمنوا سے مراد کون بتائے گا؟ ایمان والے. ہاں بھائی, کون سے ایمان والے؟ ہم لوگوں سے مخاطب ہیں. اس آیت سے مراد صحابہ اکرام سے لے کر قیامت کی صبح تک جو سلسلہ وار ہے نا, تمام مسلمان اس سے مراد ہے. یہاں مغالطہ دیتے ہیں, یہ اس سے مراد صحابہ اکرام ہے. لکھا ہے صحابہ ادھر؟ نہیں, صحابہ کا نام ہے. یہ آیت ایمان والوں کے لیے تفصیلاً اپنے معنی میں مکمل ہے کہ جو شخص ایمان لائے وہ مومن ہے. اللہ اس سے مخاطب, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اب تین ہے, اللہ, رسول و اولی الامر منکم. اس سے مراد ہمارے ائمہ سلف نے دو قول کی نقل کی ہے. ایک اس سے مراد حکام ہے, مان لیتے ہمیں کیا, بعد نے کہا علماء ہے, گلی کے نکڑ کے نہیں, جو علامہ ہوتے ہیں, جیسے ابن باز, شیخ البانی, یہ علماء. یہ علامہ, خطیب نہیں, میرے سیٹ نہیں. اس سے مراد, اب یہاں پہ علماء تو مراد وہ گلی کا چھاپ نکڑ ایک عالم آ گیا, ہاں جی, وہ نہیں, وہ اس سے مراد نہیں. اولی الامر منکم سے مراد حکام, جو اسلامی کنٹری کے جو حاکم, یہاں کے جو حاکم, وہ مراد ہے. یا بعد نے کہا علماء سلف, یا جو علماء ہیں, جو کبار علماء ہیں. تو یہاں سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے کہا اے ایمان والو, مخاطب کون ہے یہاں پر؟ سارے مسلمان, صحابہ سے لے کر تابعین تک کے آنے والے, قیامت تک آنے والے تمام مسلمان اس آیت میں مخاطب ہے کہ اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو. اب سوال ہے کیا ہے اس کا معنی؟ اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو. کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, ہمیں بتایا محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کتاب اللہ کی. تو یہ پڑھ کے کون بتایا؟ اللہ کے نبی. یہ سنت نہیں, اللہ کے نبی نے پڑھ کے بتایا. کلام کس کا ہے؟ اللہ. اس کو قرآن کہا کرتا ہے. یہ یتلو ہے, پڑھنے والا ہے. تو اللہ کی اطاعت کرو, قرآن کی اطاعت کرو. اب یہ صیغہ امر کا ہے, تو جتنے بیٹھے ہیں ہم پر واجب ہے ہم قرآن کو پڑھیں, اور اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ تھوڑا سوچئے. ہاں, ڈاؤٹ آ رہا ہے, مجھ سے کبار علماء ہے, انکوائری کرے عدل کے ساتھ. یہاں پہ جو لفظ ہے اطیعوا اللہ, اب اس سے مراد صرف صحابہ ہے, کبار علماء ہے؟ نہیں, اول مخاطبین اللہ ہمارے ساتھ ہے. اے ایمان والو, تو ایمان والے میں صحابہ بھی آ گئے, قیامت تک آنے والے مسلمان, اس میں ہم بھی آ گئے. تو اللہ نے کہا اے ایمان والو, یعنی عرفان, ناصر, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو. اب اللہ کی اطاعت سنت ہے, مستحب ہے, کیا ہے بھائی؟ فرض ہے. ہاں, اللہ کی اطاعت فرض ہے. اب کیسے کریں گے؟ قولاً تو آ گیا, اللہ نے حکم دے دیا,
کہ میری اطاعت کرو. اب فعلاً کیسے کرنا ہے؟ جی قرآن علماء پڑھیں گے، عوام کے لیے نہیں ہے. اچھا یہاں ہے کوئی تخصیص ہے؟ یہاں کرنا چاہیے نا. سوال اٹھاؤ. جو یہ کہتا ہے نہیں تیرے بس کی بات نہیں ہے، پھر کس کے بس کی بات ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے نا، یاد پڑھے نا قرآن. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے قرآن کو بڑا آسان نازل کیا. یسر ایزی. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کیا تمہیں کوئی ہے سمجھنے والا؟ تو ہم اتنے قاصر ہو گئے، دماغ سے پیدل ہو گئے کہ دنیا سمجھ لیتے ہو، قرآن سمجھ نہیں سکتے. اچھا یہاں ایک پوائنٹ ہے جو لوگ اچھالتے ہیں، جو عربی میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن صرف عربی لوگوں کا ہے؟ آؤ نا ادھر پہ. جب کہتے یہ عربی ہے تو یہ عرب والوں کے لیے ہے بس؟ پھر ہم تو مستثنا ہو گئے نا، ہم تو فارغ ہو گئے. تو قرآن ہمارے لیے نہیں ہے ہمارے لیے جو یہ کہتا ہے؟ نہیں، قرآن ہر ایک کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے مختلف زبانیں مختلف لوگ پیدا کیے، اس کی مرضی. وہ زیادہ سارا عرب پیدا کرتا، اس کی مرضی ہے نا. ایک دوسری بات، آج قرآن کا کوئی لغت بتاؤ ترجمہ نہیں ہوا. یہ ترجمہ بھی میرے رب کی توفیق سے ہو. جیسے قرآن میں اعراب لگے نا، زبر، فتح، دمہ، یہ کون لگایا؟ نبی لگائے؟ صحابہ لگائے؟ کون لگایا؟ وقت کی ضرورت. جب حجاج بن یوسف نے دیکھا اجنبی لوگ بہت ظاہر سی بات ہے بھائی، ہم قرآن پڑھنے والے ہیں نا، بنا عرب کی یہ صفحہ آ جائے بہت غلطیاں کریں گے. کریں گے نہیں کریں گے؟ صحیح. تو وقت کی ضرورت تھی، انہوں نے اعراب لگائے. وقت کی ضرورت تھی، اللہ نے ایسے علماء پیدا کیے ہر لغت میں قرآن کو ترجمہ کیے. کس کے لیے ترجمہ کیے؟ اچھا یہاں سوال بھی اٹھتا ہے، جب قرآن پڑھنا اتنا مشکل ہے تو ترجمہ کس کے لیے کیے؟ پھر یہ تو ابس ہو گیا نا. حجاج بن یوسف نے اعراب لگایا تاکہ ہم سمجھے کہ یہاں زبر ہے، یہاں زیر ہے، یہاں پیش ہے. اچھا ایک ہی آیت آپ کو ملے گی، کہیں پہ زبر ہے اور کہیں پہ پیش ہے، وہی آیت ہے، ڈفرینس ہو گیا. تو جہاں ہے ویسا پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے ہم؟ وہ اعراب کو دیکھ کر. تو کتنی فیسلٹی ہو گئی نا ہمارے لیے، صحیح. کتنی آسانی ہو گئی نا ہمارے لیے. تو ترجمے کی باری آئی، نہیں گمراہ ہو جائیں گے. کیسے گمراہ ہوں گے میرے بھائی؟ قرآن گمراہ ہونے کے لیے اتارا گیا ہے. نعوذ باللہ. الٹی پلٹی پڑھا رہے. ہاں یہ کہو کہ قرآن ترجمہ تفسیر سے پڑھو، اور جہاں پہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اہل علم سے رجوع کرو. اللہ نے قرآن میں کہا نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. میں نے یہ آیت پڑھی، سمجھ میں نہیں آ رہا معنی کیا ہے اس کا. اہل علم ہے، اللہ کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا، بجائے یہ کہنے کے اجنبی جاہلوں کے لیے، عوام کے لیے نہیں ہے قرآن. تو کوئی دلیل تو لاؤ میرے لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ اہل علم کے لیے اترا ہے قرآن. سادھو کا جو کتابیں ہے، وید جتنی بھی ہے، ان کے سادھو ہی پڑھتے، عوام نہیں پڑھتی. یہ تو خاص قرآن کا کمال ہے. یہ اس کے مناقب میں سے ہے. مسلمان کا ہر بچہ پڑھتا ہے، ہر زبان کا بچہ پڑھتا ہے. صحیح ہے غلط؟ صحیح. تو کچھ غلط فہمی ہمارے اندر آ گئی ہے، اور کچھ ہمارے علماء کی غلطی ہے کہ ہم اس کو وہیں کا وہیں رکھتے ہیں. ہمیں لوگوں کو آگے بڑھانا ہے، انہیں دین سکھانا ہے، انہیں رغبت دلانا ہے کہ بھائی قرآن کا ترجمہ تفسیر، کون سا قرآن تفسیر سے نہیں ہے، خالی کوئی لغت ایسی بتاؤ. ہر لغت میں تفاسیر ہو گئی ہے. ہمیں پڑھنا مشکل ہے، صحیح. ہمیں پڑھنا بھاری پڑتا ہے. یہ مشکل مدعا ہے. اسی لیے آج ہمارے اہل حدیث بھی گمراہ ہو رہے ہیں. وہ ایک انسان کئیوں کو گمراہ کر چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، مسجد میں نکاح حرام ہے، داڑھی اس کی خود کی داڑھی اتنی سی ہے، اور وہ دین کی بات کر رہا ہے. اور سننے والے کون؟ بریلوی نہیں، دیوبندی نہیں، اہل حدیث. اہل حدیث مجھ سے مناظرہ عوام کر رہی ہے، جواب دے نہیں پا رہی، لیکن دیکھ رہے کتنے لوگ اس کے سپورٹ میں آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمارے مولوی صاحب نہیں قرآن بڑا مشکل ہے. ایک بار میں نے فتویٰ کیا دے دیا، ایسا ہنگامہ جس سے پتہ نہیں کوئی آفت آ گئی آسمان سے. قرآن لازمی پڑھنا ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے جو پڑھنا جانتا ہے
اب یہاں دیکھو نا قرآن کی آیت، کوئی مولوی سے پوچھو کہ بھائی اطیع اللہ سنت میں آئے گا، مستحبات میں آئے گا کہ فرد میں آئے گا؟ تو جو فرد میں آئے گا تو یہ علماء کے لیے فرد ہے یا عوام کے لیے فرد ہے یا ہر مسلمان کے لیے فرد ہے؟ تفصیل بیان ہونی چاہیے نا. ہمیں رکنا نہیں ہے. ایسے کچھ علماء اگر فتویٰ دے بھی دینا کچرے ڈبے میں، قرآن کہتا ہے. ہاں اگر تراجم نہ ہوتے، صرف عربی ہوتی تو میں بھی پیدل ہوں. صحیح ہے نا بھائی؟ تو یہ محاورہ فٹ ہوگا. تراجم ہو چکے ہیں. انگلش میں ڈاکٹر بننے کے لیے کتنی ڈگری، کتنی کتابیں. صحیح ہے نا؟ ماں کے پیٹ سے کر نہیں لاتا کیا؟ اتنی کتابیں ڈاکٹری میں پڑھ سکتے ہو. ہاں جی، وکیل بننے کے لیے پڑھ سکتے ہو، انجینئر بننے کے لیے پڑھ سکتے ہو، تو مسلمان بننے کے لیے قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ یہ تو ہماری کمزوری ہے. ہم خود چاہتے کہ ایسے مولوی ملے. اب وہ ان کے جو سپورٹر ہے نا، مونچھیں بڑی داڑھی ان کی طرح سے، ان کا بولے وہ تو صحیح ہے، خوش ہے وہ لوگ. میں کہا تجھے ایسا شیخ چاہیے جو تمہاری منشا کے موافق فتویٰ دے. ہمارے پاس آؤ گے تو اہل حدیث کا ڈنڈا ملے گا، وہ ہے قرآن و حدیث کا. حدیث میں گنجائش ہی نہیں ہے داڑھی کو ہاتھ لگانا، الا کہ کوئی عذر ہو، کوئی ان پہ دباؤ ہو کمپنی کا کہ بھائی کام سے نکال دیں گے، یہ الگ ایک معاملہ بن گیا ہے. لیکن عمومی جو ہے داڑھی کو نہیں چھڑ سکتے. اف لیہا، ارق لیہا، وفر لیہا، کسر لیہا، ارجو لیہا، پورے الفاظ کیا بتلا رہی ہے؟ داڑھی کو لٹکاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ. نبی کی داڑھی بڑھی، صحابہ کی داڑھی بڑھی. ہماری باری آئی جو میرے شیخ نے بڑھا. تیرا شیخ کون ہے بھائی؟ میں بولا تو کون ہے؟ ایک طرف ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو مجتہد ہے، جو فقیہ ہے، جو محدث ہے، جو علامہ ہے. ایک تو ہے، نہ تو مجتہد ہے، میں بولا اس کے لیے، نہ تو محدث ہے، نہ تو فقیہ ہے، نہ تو علامہ نہیں، عالم بھی نہیں ہے. چل طالب علم بن سکتا ہے. تو کہاں ایک طالب علم، ایک علاقے کے نکڑ کا امام، اور کہاں ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جس کو پوری دنیا کے علماء ان کی کتابیں پڑھ کے استفادہ اٹھاتے ہیں. دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ شیخ ابن باز نے فتویٰ دیا داڑھی کو چھیڑو مت، داڑھی کو معاف کر دو، اس کو کتراؤ مت، کٹانا حرام ہے، چھوٹی کرنا حرام ہے. تو بات اہل علم کی نہیں جائے گی کہ ایک نکڑ کا ایک امام کھڑا ہو گیا 2-4 کتاب پڑھ کے، فتویٰ اس کا لیا جائے گا. کس کا لیا جائے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں پہ جو آیت ہے اطیع اللہ، کسی بھی عالم سے پوچھو کہ بھائی اس سے مراد کیا ہے، یہ صیغہ حکم کا ہے کہ حکم کا نہیں؟ وہ کہے گا حکم. جب حکم اللہ کا آ جائے تو فرد ہو جاتا ہے. جب فرد ہو گیا تو فرد کو ترک کرنا کیا کہلائے گا؟ گناہ. ابھی تصدیق مت کرو، جواب دو. پیچھے علماء بہت ہے نا. 1 نمبر شیخ یہ آیت ہے، اس کا صیغہ کیا ہے؟ اتنا تو پوچھ سکتے نا بھائی. ہم مقلد تو نہیں، اور میرا موضوع یہی موضوع پہ ہے. تقلید نہیں کرنی ہے. تقلید کی تعریف کیا ہے میں بتاؤں گا. ابھی تو بات پوری ہوتی ٹھیک نہیں ہے تو اگلے ہفتے مکمل کرتا ہوں. تو اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت، صیغہ کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ. ویسے کیا استنباط کریں گے؟ سنت ہے، کرو تو کرو، نہ کرو تو کوئی بات. ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم فارغ ہو گئے. تو جھانکنا بھی نہیں قرآن میں، بھلے کھٹمل گھومے اس کے اندر. ایسے گھر بھی دیکھا ہوں کھٹمل گھوم رہے ہیں قرآن کے اوپر، اور کپڑے پریس ہو کے لٹکے ہوئے ہیں. اتنا ڈفرینس ہے نا. کپڑے کی قدر، قرآن کی قدر. پھر کہتے مصیبت آ رہی ہے، اللہ کی لعنت آئے گی، اللہ کی لعنت برسے گی جو تم قرآن کی بے حرمتی کرتے ہو. اللہ کا غضب نازل ہوگا کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. کہاں ہے اطاعت؟ لفظ کا معنی ہی نہیں معلوم ہم کو. اطاعت کہاں سے کریں گے؟ قرآن اس لیے پڑھتے ہیں ہم، ایک رسم بنی. اس لیے نہیں پڑھتے کہ آسمانی کتاب اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے قرآن نازل کیا تاکہ یہ لوگ، یہ میری مخلوق میری اطاعت کرے.
آج ہم ہلا کرتے ہیں. یہ مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے. ایک مولوی نے کہا فون میں، میرے نام نہیں لیتا، کہتے ناصر بھائی یہ عوام کے لیے نہیں ہے. مطلب شرم کرو یار، عوام کے لیے نہیں ہے. کون سا دین ہے، کون سی حدیث ہے تمہارے پاس کہ یہ عوام کے لیے نہیں ہے؟ پھر کیوں رکھے مسجدوں میں؟ رکھو نا اپنے مکتبوں میں اٹھا کر. اب عوام ہی پڑھے گی نا اس کو. کیسے روکا جا رہا ہے؟ یہ شیطانی ہٹ کنڈے ہے. صحابہ کے دور میں یہ ہلا نہیں تھا، یہ فتنہ نہیں تھا. وہ تو قرآن کو ایسے نہیں دل میں رکھتے تھے، دماغ سے عمل کرتے تھے. ہم عقل سے پیدل ہو گئے، ہم دنیا پرست ہو گئے ہیں، ہم دنیا چاہنے والے ہو گئے ہیں. دنیا ہمارے لیے عزیز، قرآن عزیز نہیں. ایک دن کوئی دنیا کام نہ کرے، بے چینی یار کام چھوٹ گیا میرے سے، بھلے قرآن ایک مہینہ نہ پڑھے. کبھی احساس نہیں ہوتا. اس رب کو کیا شکل دکھاؤ گے جس کا کھاتے ہو، جس کا پہنتے ہو، جس کی دی ہوئی زندگی گزارتے ہو؟ اس کا قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. موبائل جب دیکھو یوٹیوب، جب دیکھو فیس بک، جب دیکھو واٹس ایپ. کبھی قرآن میں ڈاؤن لوڈ کرو، کبھی موقع مل جائے ایک پیج پڑھ لو، ترجمہ پڑھ لو، اپنی اصلاح کر لو، اس آیت پہ عمل کر لو. میرے بھائی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. کوئی منافق ہے اس کے اندر؟ سب مومن ہے نا؟ بے شک صحیح الحمدللہ. تو اللہ ہم سے مخاطب ہے کہ مولوی سے مخاطب ہے جو بولتا قرآن مت پڑھو، جو کہتا تمہارے لیے قرآن نہیں ہے؟ یہ فاسق انسان ہے، یہ شیطان کا ایجنٹ انسان ہے جو مسلمان کو یہ بولے کہ تیرے لیے قرآن نہیں ہے. قرآن ہر انسان کے لیے. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک اچھا کرتا ہے ماشاءاللہ، ہندو کے ہاتھ میں قرآن دیتا ہے. مت پلید ہے. اور تم کون ہو جو قرآن سے روکتے ہو لوگوں؟ کتنے مسلمان ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں؟ کتنے ہیں مسلمان؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بارے میں سوچو، کتنا لگاؤ ہے قرآن کے ساتھ. قرآن کیا کے لیے اترا ہے؟ قرآن ہماری تربیت کے لیے اترا ہے. یہ دستور حیات ہے. اس کا مقصد دنیا میں انسان عدل و انصاف کے ساتھ، چین و امن کے ساتھ، پورے حقوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی شریعت پہ عمل کرے. جو قرآن نہ پڑھے اس نے کیا سیکھا؟ چل ایک آدمی ان پڑھ ہے نا، یہ لبانہ نکلتا، بھائی میں تو انگوٹھا چھاپ ہوں. ٹھیک ہے، تو انگوٹھا چھاپ ہے، دو کان دیا نا اللہ نے. چلو بہرا بھی ہو گیا تو ایک عذر بن سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا نہ سن سکتا. ہم کیا بہرے ہیں؟ ہم کیا ان پڑھ ہیں؟ بڑی بڑی ناولیں پڑھ لیتے ماشاءاللہ، دنیا کے اخبار پڑھ لیتے، دنیا میں کیا چل رہا. ہاں، اور جو ہمارا اخبار ہے کہ ہمارا کیا ہوگا قیامت کے دن قبر کے اندر، وہ اخبار نہیں پڑھنا ہے. حقیقتاً جو اللہ نے ذکر کیا ہے، شیطان ہے ہمارے ساتھ، وہ دنیائی شکلوں میں آئے گا بہکانے کے لیے. ہمیں نہیں بہکانا. ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے مطالعہ؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے اطیع اللہ. جب یہ سمجھ جائے، یہ معلوم ہو جائے، وہ اطیع الرسول، نبی کی اطاعت کرو. اب نبی کی اطاعت کیا ہے؟ یہ سوال اٹھا. معنی مفہوم کیا ہے؟ جی نبی کی سنت پہ کیسے ہوے میں سنت پھیل رہی ہے، یہ پکڑا سنت، یہ پکڑا سنت، ایسا ہے؟ گھر بڑے سنت آتی ہے، کوئی بھی چیز، یہ پانی بھی ایسے آ گئی یہاں پر. ہاں بھائی، سبب ہے نا، تو سنت بھی سبب ہے. کتابیں لاؤ، کتابیں ہے ہر موضوعات کی الگ الگ، وہ لاؤ کتابیں. پڑھنا جانتے ہو تو لاؤ. اگر نبی سے سچی محبت ہے تو لائے گا. دنیا میں محبت ہوتی ہے نا، ماں کی، لے ماں تیرے لیے کپڑا. بچوں کی محبت، لے بچے تیرے لیے کپڑا. یہی نا، یہ معیار ہے نا ہمارے پاس محبت کرنے کا. لوگوں تیرا کیا پیار کرتا اپنی بیوی سے، کیا سجا کے رکھا ہوا ہے کپڑوں سے، سونے سے. اگر نبی سے محبت ہے تو ہمارا گھر نبی کی سنت سے خالی ہے تو جھوٹی محبت ہے، جھوٹا دعویٰ کرتے ہو. دنیائی محبت ہے، سب کچھ میسر ہے. نبی کی سنت سے محبت ہے تو سیرت پر بھی عمل کرنا ہے، سیرت کو سیکھنے کے لیے کتابیں بھی لانا ہے. اگر ان پڑھ ہے، ٹیلی فون ہے نا، موبائل ہے نا، یوٹیوب میں جاؤ، سنت کی محبت، سنت کی فردیت، سنت کیا ہوتی ہے، سب آ جائیں گے. شیخ بھی معروف ہے ہمارے،
اہل سلف اہل حدیث سنو نا، نہ سنتے نہ پڑھتے. جی میں اہل حدیث ہوں، جھوٹا آدمی اپنے آپ کو جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے. سچا ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت گھر بیٹھے. کوئی بچہ گھر بیٹھے پڑھ لیتا ہے کیا؟ بنا اسکول جائے ڈاکٹر بن جائے گا؟ عرفان بھائی یہ میکینک ہے، گھر بیٹھے کوئی میکینک بن جائے گا؟ پانا پکڑنے کی تمیز نہیں، میکینک بنتا ہے. وہ کیا کرے گا؟ وہ گھر سے نکلے گا، استاد کے جوتے کھائے گا، وقت لگائے گا، دن گزارے گا، کم سے کم سال تو پکڑ لو کم سے کم. ہاں جی، میکینک بننے کے لیے سال، قرآن پڑھنے کے لیے کوئی وقت نہیں، سنت پڑھنے کے لیے کوئی وقت نہیں. تو ایسے ہم متبع سنت بن جائیں گے؟ نہیں. پھر سیرت کو دیکھنا ہوگا، نبی کے صحابہ کو دیکھنا ہوگا. المهم اب یہاں پہ دو چیز کا ذکر ہو گیا، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اور کلمہ بھی دونوں کا ہی پڑھے. تیسرا ہے کوئی بیچ میں؟ نہیں ہے نا. کلمہ دو کا ہے، لا الہ الا اللہ. اللہ کہتے ہیں اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. قرآن پڑھتے ہیں، اللہ قرآن میں کہا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. اللہ نے حکم دیا. کلمہ توحید کیا ہے؟ اب اکثر کو پوچھو، اس کو تو قرآن کی آیت بھی نہیں معلوم، پڑھنا دور کی بات ہے، عمل کرنا دور کی بات ہے. بس جو سن لیا بس وہی جواب دے رہا ہے. توحید سننے سے نہیں آتی، توحید سمجھنے سے آتی ہے، توحید عقیدے سے آتی ہے. ویسا عقیدہ رکھ کے توحید پہ عمل کرنا ہے. کفار مکہ اس وقت کے مسلمان سے کئی گنا بہتر تھے اس مسئلے میں کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے. وجہ کیا ہے؟ کہتا عجیب رسول ہے یار، ایک اللہ کو مانے سب کو چھوڑ دے. آج ہم نے کلمہ پڑھ کے ایک کو چھوڑ کے سب کو پکڑ لیا. کیوں؟ کلمہ کا معنی مفہوم نہیں معلوم. کلمہ سیکھنے سے آتا ہے. اللہ کہہ رہے سیکھو، فعلم، علم حاصل کرو. گھر بیٹھے علم آئے گا، بیٹھ جاؤں کشف کروں الہام آئے گا، یہ سب بکواسات ہے. یہ صوفیوں کے طریقے ہیں. علم آئے گا اہل علم سے، اہل علم کے پاس جاؤ. تو اس وقت کا دور بھی بڑا اچھا ہے میرے بھائی کہ ہمارے درمیان بڑے بڑے علماء ہیں. کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے کہ عالم کدھر ہے. پھر ہماری غفلت، پھر ہماری جہالت، ہم بھی تباہ ہو گئے، اہل و عیال بھی تباہ ہو. وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت آئے گا کہ علماء سارے اڑ جائیں گے، پھر جوہلا رہ جائیں گے. داڑھی صاف کرو، سارے حرام حلال آئیں گے، سارے فتوے سود حرام حلال کر دیں گے. شراب بھی ابھی بھی دیکھو بھائی، شراب کتنے لوگ پی رہے ہیں. بولے انگور کی شراب حرام ہے، پتہ نہیں کس کس چیز کی شراب بنتے، اس کا تو ذکر نہیں نا قرآن. اتنا ذکر آ گیا. کیوں آ گیا؟ ایک تو شیطانی نفس میں ہے. ہاں جی، شیطان بھی وسوسہ دے رہا ہے. پھر ہم دین سے پیدل، علم سے پیدل، نہ علم سیکھتے ہیں تو گمراہی ہوگی نا بھائی. اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ و رسول، قرآن و حدیث جو اصل دین ہے، جو اصل دین قرآن و حدیث. اب اس کو آگے لے کے جانے والے نبی کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تو اس کا ذکر بھی اللہ نے کر دیا. وہ اولی الامر منکم، جو تم میں حاکم ہوگا یا عالم علامہ ہوگا. ٹھیک ہے، دونوں کو بنا لے، اختلاف نہیں ہمارا، دونوں کو لے لیتے. ٹھیک ہے. ابھی تین چیز آ گئی، اللہ، رسول، امتی. امتی نا بھائی، حاکم بھی امتی ہے، عالم بھی امتی. اللہ، رسول، امت. اطاعت کا لفظ اللہ نے کہاں رکھا؟ اپنے ساتھ، اطیعوا اللہ. اور اطاعت کہاں رکھا؟ وہ اطیعوا رسول. امت میں اطاعت کوئی بولے گا تو کوئی بات ہی نہیں بھی. واؤ جو ہے نا یہ جملے کو جوڑتا ہے. میں کہاں جوڑتا ہے؟ نبی سے پہلے بھی واؤ ہے نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول. ایک نے کہا کہ تو نہ صرف اطیعوا رسول و اولی الامر منکم، تو واؤ جو ہے نا پہلے کے ضمیر کو آگے لاتا ہے. بولا ٹھیک، دیر بعد مان لیا، اچھی گرامر ہے. تو اللہ نے اپنے ساتھ جب نبی کا ذکر کیا، وہ رسول بول سکتا تھا نا، اتی کیوں لگایا؟ اب تو ابھی سکھائیں گے اللہ کو. نعوذ باللہ، ایسے بھی لوگ ہیں بیوقوف. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی نا، جواب دو، بات رکھو. میں بھی ماں کی پیٹ سیکھ کر نہیں آیا، الحمدللہ مطالعہ کرتا. آپ بھی مطالعہ کرو، پڑھے لکھے ہیں میرے بھائی.
اپنے علم کو ضائع مت کرو دنیا کے لیے، تھوڑا وقت لگاؤ دین کے لیے، اللہ اس کا اجر دے گا. وہ اولی الامر منکم، امت میں اطاعت نہیں، لیکن ہاں ان کی بھی اطاعت ہے. کب؟ جب یہ اللہ رسول کی اطاعت میں ہوگی. اب اس کے بعد جو ہے تقلید کا رد آ رہا ہے. اب یہاں پہ تقلید کا رد نہیں، یہاں پہ کیا؟ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور جو وقت کا حاکم ہے یا علماء ہے ان کی اطاعت. ٹھیک ہے، اطاعت ہے. پھر اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، فی شیئن، کوئی بھی معاملہ ہو تو بول سکتا نا نہیں یہ معاملے کے لیے ہوگا، وہ معاملے کے لیے ہوگا. بال کی کھال نوچنے والے، کینوں کال کرنے والے، تو اللہ نے موقع ہی نہیں دیا. کیا کہا؟ فی شیئن، کسی بھی معاملے میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے. اچھا، فَإِن تنازع، جب تنازع ہو جائے کس سے؟ واپس آؤ، اللہ، رسول، امت. اللہ سے اختلاف ہو سکتا ہے ہمارا؟ کریں گے بھائی؟ رسول سے اختلاف نہیں نا. وہ سوال کرے گا کیوں نہیں، کیا جواب دیں گے؟ بولو. کوئی پوچھ لیا، اللہ کہہ رہا تنازع ہو جائے، تو تنازع ہوگا نا اللہ کے ساتھ، کیا جواب دیں گے؟ نبی اور اس کے رسول کے پاس لوٹ، اللہ اور اس کے رسول کے پاس لوٹ کے جائیں گے. تنازع بولا نا شیخ کہ اگر تم میں تنازع ہو جائے ہاں تو یعنی لوگوں میں تنازع ہو جائے، یہاں پہ اللہ یہ میرا سوال جواب کوئی بات نہیں. تم لوٹو اللہ اس کے رسول. کوئی کہے کہ اللہ کہتا ہے اگر تنازع ہو جائے، ذکر تین کا ہو نا، اللہ، رسول، امت، تو اللہ نے سب کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ اپنی آیتوں کے ذریعے سے ہماری اصلاح کر رہا ہے. اللہ سے اختلاف اپنے آپ کو جہنم میں پھینکنا ہے، کیونکہ اللہ حقیقی مالک ہے، ہم حقیقی اس کے غلام ہیں. بے شک غلام کی حیثیت نہیں کہ اللہ پہ سوال کرے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں سوال کر سکتا ہوں، تم سوال مجھ سے کر نہیں سکتے. اللہ مالک ہے، ہم غلام ہیں. اللہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں. اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے. یہ ڈفرینس ہے. اللہ وہ اولہ، اب بات بہت پھیلیں گی، درس لمبا ہی ہونے والا ہے. اللہ وہ اولہ وہ آخرہ وہ ظاہرہ وہ ظاہرہ ولا باطن، یعنی وہ باطن بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے. وہ اول ہے، وہ آخر ہے. ہم ایسا، میری عمر 50 سال ہے، 50 سال پہلے میں تھا دنیا میں، نہیں. تو ڈفرینس ہے نا. تو ہم اللہ پہ بات نہیں کر سکتے، اللہ سے اختلاف نہیں کر سکتے. بلکہ اللہ نے کیا کہا؟ جب قرآن سنو، حدیث سنو تو کیا کرو؟ سمعنا سمجھنا ہوتا ہے. وآمنا وأطعنا. جو مسلمان ہیں ان کی صفت یہ ہے، جب قرآن سنتے، حدیث سنتے، پہلے اس پہ ایمان لاتے، پھر اس پر عمل کرتے. اگر ایمان نہ ہو تو عمل کا فائدہ نہیں ہے. ایمان پہلے ہونا چاہیے، تصدیق بالقلب، یہ پہلے ہونی چاہیے کہ سیدھا سے پانی پینا ہے تو یہ سنت حق ہے، شک نہیں کرنا ہے. کلو کال کیوں بھائی؟ یہ ایک تھا بھی مسلمان سیدھا کیوں پیا تھا؟ تو الٹا سے پی رہا ہے. میں کہا بھائی سیدھا سے پیو. پھر اللہ نے کیوں بنایا؟ سوال دیکھیں. میں کہا دھونے کے لیے بنایا. اب دھونا بھی ہے نا، جائے گا تو حمام میں، جانور تو نہیں ہے کر کے ایسی گھس کے آ جائیں گا. دھونا ہے. صحیح ہے غلط ہے بھائی؟ میں اپنا واقعہ بیان کر رہا ہوں. سامنے والا ہندو نہیں ہے، مسلمان ہے. جواب کیا دے رہا ہے؟ چاہیے یہ تھا، جزاک اللہ خیر، مجھے معلوم نہیں تھا. یہ انسانیت ہے اور یہ حیوانیت ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ کبر ہے. اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، ایک کو اللہ کے نبی نے کہا سیدھا سے کھا تو یہ حد کام نہیں کرتا ہے، یہ حد کام نہیں کرتا ہے، زندگی بھر پھر کام ہی نہیں کیا. چلو میں تو اس کو بدوا نہیں دیا، میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھو ایسے بھی لوگ، اتنی جہالت ہے مسلمانوں کے. اللہ میں توفیق عطا. تو اختلاف اللہ سے نہیں ہوگا، اختلاف اس کے رسول سے نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اللہ رسول کے پابند ہیں. جیسے اللہ نے کہا ویسے کرنا ہے، جیسے اس کے نبی نے کہا ویسے. یہی اسلام ہے. خلاف جاؤ گے تو منکر ہو جاؤ گے. بچا کون؟ امت. امت کی اطاعت کب تک ہے؟ جب تک وہ
دین پہ قائم ہے. تو تنازع کس سے ہوگا؟ امت سے. ہو رہا ہے نا، بہت سے اختلافات ہیں. تو اللہ نے کہا کہ امت جو ہے ان کی بات اس وقت تک مانی جائے گی جب تک کہ صحابہ نے کیا بھی. ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے کہا لوگوں بتاؤ اگر قرآن حدیث سے میں کوئی فیصلہ دوں کیا کرو گے؟ ایک عربی کھڑا تلوار نکالا، کہا ایسے سیدھا کر دو. ابھی ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، اگر ابھی تو جیل میں ڈال دے گا. تو کوئی تو تھا نکالا تو اس سے سیدھا کر. تو آپ نے کیا کہا؟ وہ صدیق نے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے جب تک ایسے بندے ہیں میں گمراہ. یہ دین ہے. تکلیف تو تھی نہیں صحابہ کرام، نہ تابعین نہ طبع تابعین. انشاءاللہ اس کا باقی درس اگلے ہفتے شروع کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. خدا کا اللہ خیر.